الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کے 10ویں پارے میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 17 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ مجھے اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے حق کہنے، آپ کو سن کر سمجھنے، یاد رکھنے اور اس میں سے حاصل ہونے والی گفتگو کے ذریعے اپنے عقائد، اپنے اعمال، اپنے معمولات کی اصلاح کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. الحمدللہ شعبان المعظم ہمارے درمیان موجود ہے اور آج اس کا پہلا جمعہ ہے. شعبان المعظم اپنی رحمتوں اور اپنی برکتوں کے ساتھ اپنی تمام نورانیت بکھیر رہا ہے اور اس کے فضائل میں اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الشعبان شہری او کما قال، کہ شعبان میرا مہینہ ہے. اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک کے فرض روزوں کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنے زیادہ نفلی روزے نہیں رکھتے تھے جتنے شعبان المعظم میں. اور شعبان المعظم توبہ کا مہینہ ہے اور اس میں ایک رات درمیان میں آتی ہے شب برات کے نام سے. تو انشاءاللہ جب شب برات کا موقع آئے گا تو اس پر انشاءاللہ ہم ضرور گفتگو کریں گے. ابھی ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. گزشتہ 2 نشستوں سے ہم حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعارف اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو انہیں اپنی دعاؤں میں ایک خاص جگہ دی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھا، اس سلسلے میں کچھ گفتگو میں نے پچھلی نشست میں کی تھی. آج بھی مزید اس پر میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا. چنانچہ آج 7 شعبان المعظم 1443 ہجری و مطابق 11 مارچ 2022
اس سلسلے کی تیسری نشست کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ توبہ میں، لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، بے شک اللہ عز و جل کی رحمت متوجہ ہوئی نبی پر اور ان مہاجرین اور ان انصار پر، الذین اتبعوہ فی ساعة العسرة من بعد ما کاد یزیغ قلوب، جنہوں نے مشکل وقت میں، تکلیف کے وقت میں اپنے نبی کی پیروی کی، اطاعت کی، ان کا ساتھ، حالانکہ قریب تھا، اس سختی اور اس تکلیف کی وجہ سے قریب تھا کہ ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، کہ ان کے دل گھبرا جاتے، ٹیڑے ہو جاتے، متنفر ہو جاتے اس تکلیف کو دیکھتے ہوئے کہ ہم نبی کے ساتھ ہوتے ہوئے، حق پر ہوتے ہوئے اتنی تکلیف میں ہیں، جبکہ کفار و مشرکین حق پر نہیں ہیں، شیطان کے پجاری ہیں، اور ان کے پاس اتنے مال اسباب موجود ہیں۔ ثم تاب علیہم، تو پھر اللہ کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہوئی کہ ان کے دلوں میں ٹیڑھا پن نہ آ جائے، تنفر نہ آ جائے، بیزاری نہ آ جائے۔ انہ بہم رؤوف رحیم، بے شک وہ ان پر نہایت مہربان، بڑا رحم والا ہے۔ یہ آیتیں غزوہ تبوک کے موقع پر نازل ہوئی۔ غزوہ تبوک میرے بھائیوں وہ غزوہ تھا، وہ جنگ تھی کفار کے ساتھ کہ جس میں مسلمانوں کے پاس کھانے پینے پہننے کے حوالے سے اتنی تنگی تھی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اور جب کھانے پینے پہننے کے لیے کچھ نہ ہو تو لڑنے کے لیے کیا ہوگا؟ تلواریں نہیں ہیں، گھوڑے نہیں ہیں، اونٹ نہیں ہیں، اتنی کسمہ پرسی کی حالت میں جنگ بدر لڑ چکے ہیں، جنگ احد لڑ چکے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حالات اتنے تنگ دستی والے ہو گئے کہ اس جنگ کو غزوہ سات اسرہ بھی کہا جاتا ہے، رات اسرہ، یعنی تنگی والی جنگ، اتنی تنگی کے ساتھ مسلمانوں نے لڑی۔ تو اب جن مسلمانوں نے اس جنگ تبوک، اس جنگ اسرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا، ان کے ساتھ رہے، بھوک پیاس برداشت کی، جنگ لڑی، اپنے آپ کو شہادت کے لیے پیش کیا، لڑائی کے لیے پیش کیا، تو اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو ان کے بارے میں فرما رہا ہے لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت نبی پر، مہاجرین پر اور انصار کی طرف متوجہ ہوئی اس وقت جب ان کے دل میں تنفر پیدا ہو سکتا تھا اس غربت اور اس تنگی کو دیکھ کر، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور ان کی دلجوئی فرمائی، ان کے دلوں کو مضبوط کیا۔ تو غزوہ تبوک میں اب اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر نعیمی کی 11ویں جلد میں اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں شرکت کرنے والے سارے صحابہ قطعی اور یقینی جنتی ہیں، قطعی اور یقینی جنتی، ان کے جنتی ہونے میں شک کرنے والا، شبہ کرنے والا، وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔
اپنے عقیدے کی خیر مند، وہ انتہائی کمزور ترین درجے پر فائز ہوگا یا پھر منافقین کے ٹولے سے تعلق رکھتا ہوگا جو جنگ تبوک کے شرکاء سپاہیوں کے جنتی ہونے کے حوالے سے شک و شبہ کا شکار ہو۔ اب اسی لشکر کے اندر، اسی جنگ کے ساتھیوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود۔ اس موقع پر، جنگ کے موقع پر، جب بہت غربت تھی، آپ جانتے ہیں کہ ہر طرح کے لوگ، ملکوں کے جاسوس، جیسے ہمارے ملک پاکستان میں بھی ہر ملک کے جاسوس موجود ہوتے ہیں، انڈیا کے موجود ہوتے ہیں، امریکہ کے موجود ہوتے ہیں، اب آپ جو سمجھدار ہیں سمجھتے ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جہاں جہاں پر پہنچی تو وہاں کے لوگوں، وہاں کے حکمرانوں کے جاسوس بھی پھرتے تھے مسلمانوں کی بھیس میں، کہ کہاں ان کی کمزوری پتہ چلے اور ان کے معاملات پتہ چلے۔ تو ہرقل ایک چونکہ بادشاہ تھا، قیصر و کسریٰ یا آگے پیچھے کی جو سلطنتیں تھیں، اس نے جب یہ سارا معاملہ دیکھا کہ مسلمانوں کو ایک جنگ درپیش ہے اور اس جنگ میں ان کے پاس سامان نہیں ہے، تو اس نے اپنا ایک قاصد بھیجا خط لکھ کر۔ اب وہ خود کہتا ہے جو قاصد تھا کہ جب میں اس لشکر کے قریب پہنچا اور میں نے کہا کہ مجھے تمہارے رسول، تمہارے جرنیل کے پاس پہنچا دیا جائے، تو لایا گیا، تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے درمیان میں اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کے ساتھی چاروں طرف بیٹھے ہیں اور آپ اپنی ٹانگوں کو کھڑا کر کے نا ایسے ہلکا لگا کے، جیسے ہم بیٹھتے نا ٹانگوں کے گرد سے ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اس طرح ہلکا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے نبی۔ تو میں چلتا ہوا حاضر ہوا اور آپ کے سامنے جا کے بیٹھ گیا اور اپنے بادشاہ ہرقل کا خط پیش کیا۔ آپ نے وہ خط لے کے اپنی گود میں رکھ لیا، پھر مجھ سے کہا کہ تم کون ہو؟ تو میں نے کہا جی میں قبیلہ تنوخ کا ایک فرد ہوں۔ کیوں آئے ہو؟ وہ جی ہمارے بادشاہ کو پتہ چلا ہے کہ آپ بڑی مشکل حالات میں ہیں، تو وہ انہوں نے آپ کو آفر دی ہے کہ اگر آپ کو ہماری طرف سے کوئی مدد کی ضرورت ہو، کوئی اسلحہ چاہیے ہو، کچھ ایسی بات ہو، مدد چاہیے ہو، تو ہم حاضر ہیں۔ باقی آپ خط دیکھ لیجئے جو اس کے اندر تفصیلات لکھی ہوئی، میں تو صرف اتنا ہی سمجھتا ہوں، جانتا ہوں۔ تو اب وہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے وہ خط اپنی گود سے اٹھایا اور اپنے بائیں جانب الٹے ہاتھ کی طرف ایک صاحب بڑے روب دبدبے والے جو تھے نظر آتے تھے مجھے، ان کو دے دیا اور کہا کہ اس کو پڑھو۔ تو اس شخص نے کھول کے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو میں نے اپنے برابر میں بیٹھے ہوئے ایک شخص سے پوچھا کہ یار یہ کون ہے جس کو اللہ کے نبی نے خط پڑھنے کے لیے دیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ ان کا نام معاویہ ابن سفیان ہے، کیونکہ یہ ہمارے درمیان پڑھے لکھے صحابہ میں سے ایک صحابی، اور باقی صحابہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، کیونکہ گاؤں دیہات تھا سارا، تو یہ پڑھے لکھے اور سمجھدار ہیں اور یہ ہر قسم کا خط جانتے ہیں، یعنی لکھائی پہچانتے ہیں، جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ان کو خط دیا ہے تاکہ یہ پڑھ کے اس کا متن اس کو سنا سکے۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو خط و کتابت ہوتی تھی، باہر سے ملکوں سے جو خط آتے تھے، وہ خط حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ سنتے تھے، پڑھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے، اور اس کا جواب لکھنا ہوتا تھا تو وہ بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا جواب لکھ کر آگے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے پڑھ کر، پھر اس کے بعد آگے بھیجا۔ یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری ذمہ داری، ایک ذمہ داری تو میں نے آپ کو پچھلی نشستوں میں بتا دی کہ کاتب قرآن تھے، کاتب وحی تھے،
جو بھی قرآن پاک نازل ہوتا، اللہ کے پیارے حبیب جہاں اپنے دیگر جو اس کا ایک باقاعدہ گروپ تھا قرآن لکھنے والوں کا، جو 10 12 15 افراد جتنی بھی تھے ان کے اوپر مشتمل تھا، اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ اور آپ کی سیرت کی کتابوں کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ باقی جتنے صحابہ تھے وہ پارٹ ٹائم کام کرتے تھے۔ پارٹ ٹائم یعنی وہی لکھتے تھے، یعنی کوئی مثال کے طور پہ دکاندار ہے، کوئی پرچون چلاتا ہے، کوئی گوشت بیچتا ہے، کوئی تیر بناتا ہے، کوئی لوہار ہے، کوئی دھوبی ہے، کوئی مختلف کام کرتا ہے۔ جب اپنے کام سے فارغ ہو کے جب ان کو تھوڑا وقت ملتا ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جاتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ بھائی یہ قرآن نازل ہوا، تم یہ لکھ لو۔ تو وہ پارٹ ٹائم آ کر لکھا کرتے تھے، جبکہ حضرت امیر معاویہ فل ٹائم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، وہ ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے اور قرآن کریم کی کتابت فرماتے رہے۔ تو اتنا جلیل القدر آدمی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والا آدمی، کتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو فیض ملتا ہوگا۔ اور قرآن ادھر سے آسمانوں سے آتا ہے، جبریل امین لاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیر معاویہ کو سناتے ہیں، اور امیر معاویہ اس کو قلم بند فرماتے ہیں، تحریر فرماتے ہیں۔ اتنی عظیم شان کا ایک شخص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ گزشتہ جمعے جو میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ اے اللہ، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، کہ اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا، مہدی بنا، اور اس سے لوگوں کو ہدایت پانے والا بنا۔ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین گزرے، کم و بیش 1000 سال ہو چکا ہے ان کی وفات، یعنی 3ری 4تھی صدی 5ویں صدی ہجری کے یہ تھے۔ انہوں نے اس بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس دعا پر غور کرو، اور اس پر بھی غور کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں جو آپ نے اپنی امت کے لیے، پھر بالخصوص اپنے اصحاب کے لیے مانگی، ان میں سے کون سی ایسی دعا ہے جو اللہ نے رد کر دی ہو، قبول نہ کی؟ تو فرماتے ہیں ہر دعا اللہ تعالی نے قبول کی۔ تو حضرت امیر معاویہ کے لیے مانگی گئی دعا قبول نہ ہوئی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر بالفرض قبول نہ ہوئی ہو تو اس کا جواب کس کے پاس ہے، اس کی دلیل کس کے پاس ہے کہ جی باقی دعائیں قبول ہو گئیں، حضرت معاویہ کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی وہ قبول نہیں ہوئی، تو اس کا ثبوت کس کے پاس ہے؟ کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے جو دیگر صحابہ کے لیے دعائیں مانگی، اپنی امت کے لیے دعائیں مانگی، وہ سب قبول ہوئی، تو لازماً لا محالہ یہ دعا بھی قبول ہوئی۔ اور وہ دعا کیا تھی کہ اے اللہ، اس معاویہ کو ہدایت حاصل کرنے والا، ہدایت پر قائم رہنے والا، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت ملے، ان 3 کوالٹیوں والا، ان 3 صفات والا بنا دے۔ یعنی وہ ہدایت بھی پا جائے، ہدایت پہ قائم بھی رہے، اور اس کے ذریعے سے لوگ ہدایت بھی حاصل کرتے رہے۔ اب یہ 3 چیزیں کیوں بیان فرمائی؟ حالانکہ ہدایت مل جانا ہی کافی ہے، ہدایت پہ جمع رہنا بھی کافی تھا، پھر اس کے ذریعے ہدایت ہی لوگوں کو ملے، کیونکہ یہ ایک بڑی کمال بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس بندے کے اندر یہ 2 صفتیں قائم فرما دینا وہ بڑی کمال ہوتی ہیں۔ کیا؟ ایک تو ہدایت کا حاصل ہو جانا، پھر ہدایت پہ قائم رہنا، پھر تیسری صفت اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت ملنا۔
اب میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی خود ہدایت یافتہ ہوتا ہے، خود ہدایت پہ ہوتا ہے، پکا مسلمان ہوتا ہے، لیکن دوسروں کو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. اب اس کی مثال امام حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح وہ عارفین، اولیاء اور علماء جو ہر وقت سیر کرتے رہتے ہیں، سفر میں رہتے ہیں، کبھی اس ملک میں چلے گئے، کبھی اس ملک میں چلے گئے، اللہ کی قدرت سے اللہ کے نظارے دیکھنے چلے گئے، کبھی کہاں چلے گئے، کبھی کہاں چلے گئے. تو اب وہ کہیں پر بیٹھ کے نہ تقریر کرتے ہیں، نہ لوگوں کی مجلسیں لگاتے ہیں، نہ محفلیں لگاتے ہیں، لوگوں کو دین کی باتیں نہیں سکھاتے، بلکہ وہ پھر رہے ہوتے ہیں زمین میں اور اللہ کی نشانیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ خود ہدایت یافتہ ہوتے ہیں لیکن دوسروں کو ہدایت نہیں دے رہے ہوتے، لوگوں کو ان سے ہدایت نہیں مل رہی ہوتی. ٹھیک ہے، ایک بات. پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہدایت پا جاتے ہیں، ہدایت حاصل کر لیتے ہیں، لیکن خود ہدایت یافتہ نہیں ہوتے، ہدایت پہ قائم نہیں رہتے، لوگوں کو پھر بھی فائدہ نہیں پہنچا پاتے. کیوں؟ ہدایت تو مل گئی لیکن ہدایت یافتہ کیوں نہیں ہوتے؟ وہ اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کی نشانی ہیں جو قصے باز ہوتے ہیں، لوگوں کو قصے سنا رہے ہوتے ہیں، مقررین ہوتے ہیں، بڑے بڑے خطیب ہوتے ہیں کہ جو تقریریں بڑی لچھے دار، بڑی شاعرانہ اور بڑی جناب لے لگا کے سر لگا کے تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن تقریر کرنے کے بعد جب وہ چلے جاتے ہیں تو بعد میں ان سننے والوں سے پوچھو بھی ہاں تم نے کیا سیکھا، تو وہ آگے سے بولتے ہیں پتہ نہیں کیا سیکھا، ہم تو خالی شعر و شاعری سن کے پتہ آ گئے، وہ بڑا مزہ آیا، بڑا جوشیلا بیان تھا، بڑا شعلہ بیان تھا، بڑی تقریر زبردست کی، بڑے نعرے لگے، بڑا مزہ آیا، بڑا مزہ آیا. ارے مزہ تو آیا، سمجھ میں بھی کچھ آیا؟ سمجھ میں کچھ نہیں آیا. تو اب یہ ان کو ہدایت تو ملی لیکن اس کے وہ بولتے بھی ہیں، لوگوں کو تلقین بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن لوگ ان سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے کیونکہ وہ ان کی تقریر میں اشعار کے سروں میں ہی کھوئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ نعرے لگانے میں ہی کھوئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ جناب بھڑکیلے اور جوشیلے بیانات تقریریں سن کر اس میں ہی مزے میں ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن دین کے نام پر انہیں سیکھنے کو کچھ نہیں مل رہا ہوتا. لیکن امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف انہیں ہدایت ملی بلکہ ہدایت یافتہ بھی تھے اور آپ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت بھی ملتی رہی، لوگ آپ سے فائدہ بھی اٹھاتے رہے. یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ دعا دی کہ اسے مہدی بنا، اسے ہادی بنا، لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچانے والا بنا. تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی اس دعا کو قبول فرمایا اور آپ کو یہ تمام صفتیں عطا فرمائی. اچھا، اسی طریقے سے حضرت ارباد رضی اللہ تعالی عنہ، ارباد بن ساریہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے ارباد، کیا میرے ہاں سحر و افطار کرو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ بالکل، کیوں نہیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، سحری کا وقت ہو تو میرے پاس آ جانا، سحری کریں گے، پھر پورا دن جب گزر جائے اور افطار کا وقت ہے تو افطار بھی میرے ہی پاس کرنا. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ میں سحری کے وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں مصروف تھے، میں ایک سائڈ میں بیٹھ گیا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میں نے بھی پیچھے سے ہاتھ اٹھا دی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی. تو آپ فرماتے حضرت ارباد بن ساریہ کہ میں نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں تھیں جو آپ اپنی امت کے لیے کر رہے تھے، تو میں نے خاص طور پہ سنا کہ آپ فرما رہے تھے اللہم علمہ الکتاب والحساب وقع العذاب، کہ اے اللہ عز و جل معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن یعنی کتاب کا علم عطا فرما، اسے حساب کا علم عطا فرما، اور اسے عذاب سے محفوظ فرما۔ سحر کے وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی دعا فرما۔ اب یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بات اور بھی آپ کو عرض کرتا چلوں اس دعا کی اہمیت کے حوالے سے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت جبریل امین سے پوچھا کہ اے جبریل، یہ بتا رات کا کون سا حصہ افضل ہوتا ہے؟ پوری رات ہوتی ہے نا، رات میں پورا سب سے افضل حصہ کون سا ہوتا ہے؟ کون سا ٹکڑا ہے، کون سا پارٹ ہے رات کا جو بہت افضل ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ما ادری غیر انی اعلم ان العرش یہتز من السحر، کہ حضور میں اس بارے میں کوئی پکی طرح جانتا تو نہیں ہوں، کنفرم تو مجھے نہیں ہے کہ کون سا رات کا حصہ افضل ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ جب سحر کا وقت ہوتا ہے تو عرش الہی کانپنے لگتا ہے، ہلنے لگتا ہے۔ اس وقت اللہ عز و جل کی خاص تجلیات وہاں جلوہ فرما ہوتے ہیں، تو ہل رہا ہوتا ہے۔ تو میں نے اس سے اندازہ لگایا کہ یہ وقت سحر کا جو ہے یہ کوئی خاص وقت ہے۔ اور پھر احادیث مبارکہ اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیں، شب برات کی چاہے وہ حدیثیں ہوں، روایتیں ہوں، شب قدر کی روایتیں یا حدیثیں ہوں، جمعے کی رات کی حدیثیں یا روایتیں ہوں، یا کسی بھی حوالے سے حدیثیں ہوں، تو آپ کو یہ ملے گا کہ اللہ عز و جل رات کے انہی لمحات میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور فرماتا ہے من یدعونی فاستجب لہ، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جو میں اس کی دعا کو پورا کروں؟ من یسألنی فأعطیتہ، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں۔ تو اب یہ اللہ تبارک و تعالی پوری انسانیت کو گویا پکار رہا ہوتا کہ ہے کوئی مجھ سے دعا مانگنے والا میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں۔ اور ایسے وقت میں اللہ کا رسول ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہو، اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم دے دے، معاویہ کو حساب کا علم دے دے، معاویہ کو عذاب سے بچا لے۔ تو وہ رب جو پوری انسانیت کو دعوت دے رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں، مجھ سے مانگو تمہیں عطا کروں، جو پوری انسانیت کو بول کر دعوت دے کر دعا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، مانگنے کے لیے کہہ رہا ہے، جب اس کا رسول مانگ رہا ہوگا تو اس کو نہیں دے گا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے اللہ تعالیٰ کے پیارے بھی دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اسے کتاب کا علم دے دے، اسے حساب کا علم دے دے، اسے جہنم کی آگ سے بچائے۔ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے کتنی ہیں۔ تو ایسے بابرکت اور قبولیت کے وقت پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ التجا کی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول نہیں کی ہوگی؟ سیدھی سی بات ہے، قبول کی ہوگی۔ پھر اسی طریقے سے حضرت سیدنا مسلمہ بن
مخلد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے سنا، تو آپ نے باقاعدہ نام لے کر دعا کی، اللہم علم معاویۃ الکتاب ومکن لہ فی البلاد وقہ العذاب، کہ اے اللہ میرے معاویہ کو کتاب یعنی قرآن کا علم سکھا دے اور اسے شہروں کی حکمرانی عطا فرما اور اسے عذاب سے نجات عطا فرما۔ اب یہ 3 دعائیں ہیں اس میں، قرآن یعنی کتاب کا علم عطا فرما، شہروں پر حکمرانی عطا فرما اور عذاب سے بچا۔ اب اگر کوئی تاریخ جانتا ہے، کوئی اسلامی تاریخ جانتا ہے، کوئی اسلام کو جانتا ہے، احادیث جانتا ہے، تو وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امیر معاویہ کو پہلے تو ملک شام کی گورنری عطا فرمائی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر نے آپ کو شام کا گورنر بنایا تھا۔ آپ 2 سال بعد فوت ہو گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے، 10 سال تک آپ خلیفہ رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی عادت تھی جس کا جی چاہے سیرت حضرت عمر اٹھا کر دیکھ لیں، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر گورنروں کو معزول کر دیتے تھے، ذرا سی غفلت پر معزول کر دیتے تھے۔ ایک گورنر کی یہ شکایت آئی کہ اس نے اپنے گھر کے آگے پہرے دار کھڑا کیا ہوا ہے، لوگ اس سے پوچھ کے اندر آتے ہیں، آپ نے اس کو معزول کر دیا کہ میں نے تجھے لوگوں کے لیے اس لیے نہیں کیا کہ لوگ تیرے سے پوچھ کے اندر آئیں، جس کا جی چاہے آ سکتا ہے گورنر کے پاس، اس غلطی پر آپ نے معزول کر دیا اس کو۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر آپ معزول کر دیتے تھے۔ حضرت عمر فاروق، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جیسے جرنیل کو آپ نے معزول کر دیا تھا اس کے عہدے سے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 10 سالہ دور میں کبھی حضرت معاویہ کو معزول نہیں کیا۔ کیوں؟ اگر ان کے اندر کوئی خرابی ہوتی تو آج کل کے یہ جو ٹٹ پونجیے قسم کے لوگ انٹرنیٹ پہ، فیس بک پہ اور جناب جو ہے وہ یوٹیوب پر بیٹھ کر بکواسیں کر رہے ہوتے، کیا وہ حضرت عمر سے زیادہ معاویہ کو جانتے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 12 سال تک یا 11 سال تک حکمران رہے، انہوں نے کبھی ان کو معزول نہیں کیا۔ کیا یہ ٹٹ پونجیے حضرت عثمان سے زیادہ حضرت امیر معاویہ کو جانتے تھے؟ یار عقل تو کرو، سمجھو تو صحیح اس بات کو یار۔ اور پیچھے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا حصار الگ ان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ وقت میرے پاس نہیں ہوتا، انشاءاللہ میں اس کو مزید آگے بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا سمجھا یاد رکھے کہ توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین، وما علینا الا البلاغ۔